سارے سلاسل کا نظام ضروری ہے، پیری مریدی کا نظام اس راستے پر آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے اوقات کی پابندی، معاملات کا پورا کرنا اور پھر پیر کے حکم پر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ سب کچھ ضروری ہے۔ لیکن یہ راستہ ہے، سالک ہے، راستہ چل رہا ہے کائے کے لیے؟ راستہ چلنے کا مطلب یہ کہ جب تک دل اور قلب منور نہ ہو جائے، قلب جب تک بن نہ جائے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ دل کے بنانے کی فکر کے بغیر خالی اگر محنتوں میں لگا ہوا ہے تو اس کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے قلب کو ایسا عاشق قلب بنانے کے لیے اور قلب کو منور کرنے کے لیے اور قلب کو عرش اللہ بنانے کے لیے یہ ساری پیر مریدی بھی ضروری ہے، اس کے بغیر راستہ نہیں ملتا، اور ریاضتیں بھی ضروری ہے، اس کے بغیر راستہ نہیں ملتا، اور مجاہدات بھی ضروری ہے، تابعداری بھی ضروری ہے، اور پھر فریفتگی بھی ضروری ہے، عشق پیر بھی ضروری ہے، محبت اولیاء بھی ضروری ہے، اور عظمت پنجتن پاک بھی ضروری ہے، اور صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ ان سب کے ذریعے سے اس کے انتہا کی منزل کیا ہوگی کہ وہ قلب سلیم بن جائے گا، کہ جو دل قلب سلیم اگر بن جائے گا تو پھر وہ قلب اس قابل بننے پر پھر دو جہاں کے مالک میرے آقا کے نعرہ پاک سے وہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ جب تک کے لیے محنت ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر ایز ایگزامپل چار مینار کی بڑی تعریف آپ نے سنا، ایسا ہے ویسا ہے، رات و دن بڑی تعریف کر رہا، سب کچھ کر رہا ہے، اسی میں خوش ہے، بس اسی تک مطمئن ہے، خوب گن گا رہا ہے چار مینار کے، کیا تیرے چار مینار ہے، ارے دیکھو تو جیسے آسمان پر ہے، اور وہ بھی ہے کہ چار مینار سے اتنے راستے، اب خوب اس کی منقبتیں پڑھا ہے چار مینار کی، لیکن فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ چار مینار تک پہنچنے کے راستے کو تو اختیار نہ کرے، چلنا شروع کر دے۔ منزل پر پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، پہنچے گا منزل پر چار مینار تک وہی جو چلے راستے پر، اور جو صرف منقبتیں پڑھتے رہ جائے اور تعریفوں پر کتابیں لکھ دے اور خوب اچھل کود کر بیانات کر دے چار مینار کی فضیلت پر، اس کی تعمیر ایسی اور اس کی فن تعمیر ایسی اور اس کا عالم یہ، اس کے فضائل ایسے، اس کے مناقب ایسے، کوئی فائدہ دے گا؟ چار مینار کی منزل اس کو نہیں ملے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیدل تو پیدل صحیح، لیکن منزل پر راستے پر چلنا ضروری ہوگا۔ ایسے ہی دو جہاں کے مالک میرے آقا کے عشق اور اللہ کی بارگاہ کی قبولیت کی منزل کے حاصل کرنے کے لیے صرف ارادہ اور صرف یہ سوچ لینا کہ ہم نعتیں پڑھ کر، یا صرف یہ سوچ لینا کہ ہم بیان سن کر، صرف یہ سوچ لینا کہ ہم بیان کر کے اور ہم کتاب لکھ کر، کتابیں پڑھ کر، کتابیں سنا کر نہیں، چلنا پڑے گا ذاتی طور پر، کیونکہ چلو گے اس میں مجاہدے بھی آئیں گے، ریاضتیں بھی آئیں گی، ٹھوکر بھی لگے گی، اور پھر دل بھی ٹوٹے گا، دل کو قربان بھی کرنا پڑے گا، مال کو بھی قربان کرنا پڑے گا، جذبات کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ یہ سفر جب اختیار کرے گا تو پھر وہ اس کا اثر اس کے دل پر، دل منور ہوگا، اور جب دل منور ہو جائے گا اور اس قابل بن جائے گا تو پھر وہ اہل سلاسل اور وہ اولیاء اکرام اور وہ سلسلے کے سارے بزرگوں کی طرف سے اس بات کے لیے اس کو تیار کیا جائے گا کہ اس قلب معصوم کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ اولیاء کی پسند کے ساتھ میں، چونکہ اس نے مجاہدہ بھی کیا، راستے کو بھی اختیار کیا، مرید بھی بنا اور راہ طریقت پر بھی چلا، اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ بھی چلایا، یہ نہیں کہ مرید بن گیا انہیں ادھر اور انہیں ادھر، یہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ مشرقی سمت میں حیدرآباد کا راستہ تو کبھی مشرقی سمت کو جا رہا اور کبھی مغرب کی طرف میں جا رہا ہے، تو منزل پہ پہنچے گا وہ حیدرآباد کو؟ بلکہ صرف سفر کی تھکان ہوگی، اس کو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کھانے کا کھلگا ہوگا کہ وہیں پر گھوم کر پھر وہیں پہنچا، محنت بیکار ہو جائے گی اس کی۔ جب راستہ متعین ہو گیا ہو تو پھر اس راستے پر چاہے وہ پیدل ہو کہ سواری کے ساتھ میں ہو، منزل کے پانے کے لیے راستے پر استقامت ضروری ہے، وہ چلتا رہے اس راستے کے اوپر، تو پھر چلنے اور مجاہدوں سے، ریاضتوں سے، تعلیمات سے، خانقاہوں کے قیام سے، اور پھر اپنے جذبات کی قربانی، اپنے جان و مال کی قربانی کے ساتھ میں راستے پر جمع رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جائے اس راہ کے اوپر اپنے آپ کو،
ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دروازے کھلیں گے، اور کئی کے دروازے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اللہ کے غیبی نظام کے دروازے اس کی دستگیری کے لیے، کس کے لیے؟ جو استقامت کا ثبوت دے، راہ حق پہ ذات حق کو پانے کے لیے اور خدا کی محبوبیت کے مقام کو لینے کے لیے، نارین پاک مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے جو استقامت کا ثبوت دے، ڈم ڈم 2 قدم آگے بڑھا 3 قدم پیچھے ہوا، کبھی ادھر کو چلا کبھی ادھر کو چلا، کبھی ادھر کو چلا، اپنی مرضی میں آیا تو چلا، مرضی میں نہیں آیا تو نہیں چلا، تو پھر وہ مستقام والا نہیں ہے، وہ چھچورا ہے، اس کو منزل نہیں ملے گی، خالی محنت بیکار ہوگی اس کے، بجائے اس کے اتنا ہی وقت اگر اپنی دنیا میں لگا لے تو کم از کم دنیا کا کچھ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس راستے کے اوپر منزل متعین کر کے نعرہ پاک مصطفیٰ کی اگر چل رہا ہے تو اس کو تابعداری، اس کو فکر، اس کو ریاضت، اس کو مجاہدہ، اس کو استقامت اور ڈالی ہوئی لکیر کو نہ اگلنا اور اپنے آپ کو اپنے جذبات اور اپنے خواہشات کے اعتبار سے قربان کرنا، ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ میں چلے گا تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو استقامت کا ثبوت دیتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی نظام کو اس کے لیے متوجہ کرتا ہے منزل پر پہنچانے کے لیے، پھر راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ جو راستے پر چلے، راستے پر چلے، اور چلنا ہی کافی نہیں بلکہ استقامت کے ساتھ میں۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ استقامت اس کو کہتے ہیں کہ گڑ جائے وہاں پر قدم، کہ سب کچھ بعد میں دوسرے نمبر پر، باقی استقامت کا تقاضا جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مجھے تو اپنی زندگی کا مقصد اس چیز کو بنانا ہے، منزل کو بنانا ہے، ثم استقاموا، تو پھر یہ بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نظام غیب اس کے لیے مسخر کریں گے، اور مسخر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منزل پر پہنچا کر رہیں گے۔ اب وہاں پر منزل کے پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ میں، اس کی استقامت، اس کے مجاہدے پر، اس کی ریاضتوں کے برداشت کرنے پر، یہاں پر آنے کے بعد میں یہاں جماعت اور مسلک، یہاں پر گروہ اور اپنے پیر بھائی یا اپنے خلیفہ بھائی، اس منزل کو پانے کے لیے سب کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر اس کو تنہا کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ تنہا کر دیا جائے گا۔ کلاس میں بیٹھتے ہیں بچے، ایگزام ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں، اور ایگزام کے دن ہے تو سب ایک جگہ مل کر اسٹڈی بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن ایگزام اکیلے دینا پڑتا ہے، رزلٹ نہیں ہے 10th کلاس پوری کی پوری پاس، سب کے ساتھ میں نے بھی پاس، ایسا نہیں ہوگا۔ پاسنگ کا جو سرٹیفکیٹ ملے گا، کامیابی کا جو کامیابی کی سند ملے گی، وہاں کوئی دوسرا اس کے ساتھ میں شریک نہیں ہوگا، یہ 2 بچوں کو کامیاب کر دیے، دونوں کا سرٹیفکیٹ میں 10 کا میمو ایک کا رہتا کہ دونوں کا یا 2-4 کا بھی، وہاں تو تنہائی، امتحان اکیلے کو دینا پڑے گا، نتیجہ بھی تجھے اکیلے کو ملے گا۔ اب وہاں پر کوئی بیوقوف بولے کہ نہیں میں سب کے ساتھ میں چھوں، سب پاس ہو میں پاس، سب فیل تو میں فیل، وہاں نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے اصل منزلوں کے اختیار کرنے کے اندر میں وہاں تنہا اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی منزل کو دھن بنا کر اپنے آپ کو چلانا پڑے گا۔ اس سے پہلے تک تیاری کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے، یہ سب کچھ تو صحیح ہے، لیکن ایگزام میں سند ملنے سے پہلے اس کا امتحان لیا جاتا ہے، تو امتحان سب مل کر بیٹھتے ہیں ایگزام ہال کے اندر میں، لیکن ہر ایک کا امتحان اس کے اپنے پیپر کے اوپر اس سے تنہا اور اکیلا لیا جاتا ہے، اور اسی پر اس کا رزلٹ آتا ہے۔ پوری کلاس تو اچھی لکھی، ہمارے ایگزام میں بیٹھے ہوئے، میں اتنے لکھا تو کیا ہوتا ہے جان دو نا، پاس ہوتا کیا جی؟ یہ ساری کلاس تو پاس ہو گئی، انہیں ہوں گا پاس؟ نہیں، سب تو ہے بابا، تو فیل، اتنا بڑا راؤنڈ اپ آتا تیرے، کیونکہ وہاں کی سند امتحان حال کے اندر بیٹھ کر تجھے انفرادی طور پر اپنے سند کے لیے خود کو محنت کرنا اور ثابت کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اصل منزل کے پانے کے لیے وہاں پر دوسروں کا ساتھ نہیں جمتا،
بلکہ وہاں پر تو اپنے انفرادی طور پر اس منزل کو پانے کے لیے اپنی جستجو، اپنی لگن اور اپنی فکر، اپنی تڑپ، اپنی طلب جیسے شرط ہے تبھی کامیابی ممکن ہے، اسی طریقے سے راہ طریقت کے اندر میں منزل کے پانے کے لیے سب پیر بھائیوں کے ساتھ میں، سارے خانقاہ کے نظام کے ساتھ میں اور ساری تعلیمات کے ساتھ میں، سارے چشتیہ خاندان کے ساتھ میں، چلو صحیح ٹھیک ہے، لیکن قلب کی دولتوں کے اعتبار سے یہاں پر اپنی انفرادی انڈیویجولی محنت اپنے قلب کے لیے، اپنی صنعت کے لیے ضروری ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ انفرادی طور پر یہاں پر نہیں، گمپے گتے کے اندر میں نہیں، گمپے گتے کا حساب یہاں پر نہیں، ہر ایک کو اس کا جو مقام ملے گا، اس کو جو قبولیت کی سند ملے گی، اس کو ذات کی بنیاد پر ملے گی۔ اس لیے قبولیت کے مقامات کے حاصل کرنے کے لیے ولایت کا نظام جو ہے، اس لیے ولیوں کی ولایت کے نظام کے اندر میں، قبولیت کے نظاموں کے اندر میں اولیاء ہر ایک اپنے ذاتی اعتبار سے چمکدار اور عاشق رسول اور منور قلب ہوتے ہیں، ایک ولی، یہ ہے اولیاء کی جماعت۔ لیکن اولیاء کسی جماعت کے نہیں ہوتے۔ 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں اگر آپ دیکھ لیں گے تو وہ پالکیاں تو تھی، اولیاء اکرام کے قافلے روانہ ہوئے، لیکن اس کے بعد علاقے دے دیے گئے کہ اس علاقے میں تم چلے جاؤ، اس علاقے میں تم چلے جاؤ۔ پیر کامل اپنے بچوں کو نور پھیلانے کے لیے تقسیم کر دیا، کسی کو مشرق میں، کسی کو مغرب، کسی کو شمال و جنوب کے اندر میں، لیکن جماعتی نظام ولایت کے نظام میں نہیں ہے، سب کے ساتھ کا نظام نہیں ہے۔ ہاں اس وقت تک جب کہ اپنے ذاتی مقام کے اور ذاتی منصب کے اور ذاتی منزل کے حاصل کرنے تک سب کا ساتھ تو صحیح ہے، لیکن ایک وقت جب منزل کے ملنے کا آئے گا تو وہاں پر اس کو تنہا اپنی ذات سے ثابت کرنا پڑے گا اور ثبات قدمی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اس لیے اولیاء اکرام اور ولایت اور راہ طریقت کے اندر میں ہر ایک کو اپنے قلب کے اعتبار سے اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کی فکر کے ساتھ میں وہ اپنے بارے میں فکر مند ہو کر یہ سوچے کہ میری منزل میری کھوٹی نہ ہو جائے۔ یہاں اجتماعی فکر نہیں چلتی، یہاں تو انفرادی طور پر ہر ایک اپنی فکر کرنے والا بنے۔ اس لیے اولیاء کا نظام کوئی جماعت کا نظام نہیں ہے، کثیر مجموع کا نظام نہیں ہے، کوئی سلیبس کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پیا جس کو چاہے سہاگت کہلائے۔ ان کی نظر میں آنے کے لیے ہر ایک اپنے اندر میں یہاں اپنی قابلیت اور صلاحیت اور اپنے ہمت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اپنا نظام طے کرے۔ سب کے ساتھ فرض چھوڑ دے، فرض پڑھ لے کہ میں بھاگ جاؤں گا اور سب یہ کرنا میں بھی اتنا کر لوں گا، سب مجلس میں آ جا رہے ہیں میں اتنا کر لوں گا، یہ نہیں۔ ہر ایک کو اپنی منزل پانے کے لیے اپنا سلیبس الگ طے کرنا پڑے گا، اس کو اپنی فکر آپ کی کرنی پڑے گی۔ دوسروں کی فکر کے لیے اولیاء کا معاملہ نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے تو وہ نورانیت پھیلا دیتے ہیں، دوسروں کو راستہ دکھا دیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی منزلوں کے لیے ان کا اپنا انفرادی انڈیویجول اور ان کا اپنا پرسنل ایک سلیبس ہوتا ہے، کورس ہوتا ہے، اور اپنی منزل کے پانے کے لیے اپنی ذات سے اپنے قلب کو سامنے رکھ کر ان کی محنتوں کا رخ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر یہ نکل جائے ہم اپنے سے بے فکر ہو کر صرف چلو پیر بھائیوں کے ساتھ میں مجلسیں کر لے رہے ہیں، لنگر کروا لے رہے ہیں، محفلوں میں آ جا رہے ہیں، ہاں بھائی مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت دے دے رہے ہیں، اور خانقاہ کے اندر میں شب بیداری کر لے رہے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ یہ سارے کام ہو جا رہے ہیں، سب کے ساتھ میں یہ اجتماعی نظام نہیں ہے۔ اجتماعی نظام تو جڑ کے رہنے کے لیے ہے، تاکہ ہماری انفرادی فکر مردہ ہونے نہ پائے، انفرادی فکر مردہ ہونے نہ پائے۔ جیسے ایگزام ہال میں ہر ایک کو انفرادی اس کی صلاحیتوں پر اس کو سند دی جائے گی، ایسے ہی راہ طریقت کے اندر میں، راہ طریقت کے اندر میں قبولیت جو ملے گی بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ خداوندی کے اندر میں، اس کو اس کے انفرادی اور اس کے اپنے انفرادی اور اس کے اپنے ذاتی فکر اور جستجو اور صلاحیت کی بنیاد پر اس کو مقام ملے گا۔ پیر کی محنت مرید کو کام آ جائے، مریدوں کو محنت کروا دیا پیر بے فکر ہو جائے، نہیں ہے یہ، بلکہ جن کو اس راہ کے اندر میں قبول کیا جاتا ہے ان کا ایک رخ تو ظاہری طور پر سب کو نبھانے کے لیے ایک الگ ہوتا ہے۔ بھائی کالج تو اٹینڈنس سارے
اسٹوڈنٹس کریں گے نا، کلاس میں تو رہیں گے سارے بچے، لیکن جو کلیور اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کو کامیاب ہونا ہے فرسٹ نمبر سے، تو کالج بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، سب کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں. اب کالج کے چھوٹنے کے بعد میں بعض بچے ہو گئے چلو پارک کو چلو، چلو وہ چائے پینے چلو، ادھر چلو. لیکن جو کلیور اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کو اپنے منزل کی فکر ہوگی، وہ اپنا سیلف اسٹڈی کے لیے اپنے گھر کا راستہ پکڑیں گے یا ٹیوشن کی فکر کریں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے اجتماعی نظام میرے بچوں خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی صورت میں تم کو مجھ کو ملا ہے، غریب نواز کا کرم ہے. کس لیے ہے؟ کہ ہم بگڑنے نہ پائے، ہم بہکنے نہ پائے. جو کہ ان فطروں کے زمانوں کے اندر بہکنے کے بہت سے راستے ہیں. راہ طریقت کی امانت اور یہ نعمت سنبھالنا اس ماحول میں بہت مشکل ہے. لوگ کہیں گے کہ نماز پڑھ لینا ہو گیا، فرض ادا یہ ہوگی نا، اس کے بجائے نفل پڑھ لیا نا، حافظ قرآن بن جا رہے نا، اور یہ عالم دین بن جا رہے نا، پھر وہ کیا ضرورت ہے خاندان؟ بہکنے کے بہت سے حالات ہیں. لیکن اصل منزلوں کو پانے کے لیے، اس لیے جو ان منزلوں کو پائے، انفرادی طور پر اولیاء کی تاریخ میں ہر ولی اپنے ذاتی فکر سے، اپنی جستجو سے مقام پر پہنچا ہے. وہ یہ نہیں تھا جیسے میں نے مثال دی کہ اسکول میں پڑھنے والے تو ایک ساتھ کی کلاس میں پڑھیں گے، اٹینڈ کریں گے، اور اسکول کے اور کالج کے رولز اور ریگولیشن کے اعتبار سے اٹینڈنس بھی ڈالیں گے، وہاں پر آبسنٹ نہیں رہیں گے بلکہ ہمیشہ پریزنٹ رہیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکچر سنیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن جو اسی پر قناعت کر بیٹھے اور اس کے بعد میں وہاں سے کہ چھٹی ہوگی، چلو کتابوں کو رکھو، پھینک دو، اور پھر اپنی مرضی کے ساتھ میں، تو پھر وہ اسٹوڈنٹ کا حشر اور انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کا انجام؟ ایسے ہی یہ اجتماعی نظام جو خانقاہ کا ہے، یہ تو تمہارے میرے سنبھالنے اور برباد اور گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے یہ منیمم ہے، جوڑے رکھنے کے لیے. اب جو جوڑے رکھنے کا نظام ہی میں اگر فیل ہو جائے تو وہ اسٹوڈنٹ کامیاب اور اعلیٰ درجے پر کامیاب کہاں سے ہوگا؟ جس کے اٹینڈنس ہی پورے نہ ہو. وہ مرید اپنی منزل کو، مراد کو پا کہاں سکے گا کہ جس کا روزانہ خانقاہ میں 1 گھنٹہ لگتا ہی نہ ہو، اور جس کو روزانہ کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ایک سلیبس دیا گیا ہو اور اس کے لیے بوجھ بنا ہوا ہو، اور مہینوں گزر جا رہے ہیں اور ہفتے گزر جا رہے ہیں، کبھی آیا کبھی نہیں آیا. تو ایسے اوباش اسٹوڈنٹ کو کامیابی ملے گی؟ زندگی برباد ہو رہی ہے اس کی. اچھا پھر صرف اٹینڈنس پورا کر لے، لیکن نہیں میں تو اسکول میں اٹینڈنس میری 30 ہے اور 100% میری اٹینڈنس ہے. اٹینڈنس سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ وہ اپنی ذاتی صلاحیت کے لیے، کامیابی کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی صلاحیت اور اپنے مجاہدے، اپنی قربانی کا ثبوت بھی دے. اسکول اور یونیورسٹی سے نکل جانے کے بعد میں پھر اپنے کمرے پر ہوٹلوں اور بازاروں کے حوالے نہیں ہوگا، بلکہ اسٹڈی کی طرف منہمک ہوگا. وہ ٹیوشن بھی لے گا، وہ اپنے آپ کو مصروف بھی رکھے گا، اس کا ٹائم ٹیبل بھی ہوگا، یہ وقت میں سوؤں گا، یہ وقت میں اٹھوں گا. میں لایانی کام کرنے کے لیے نہیں ہوگا، میں گھومنے کے لیے نہیں ہوگا، آوارہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے آپ کو پابند کرے گا. تو پھر وہی طالب علم اعلیٰ سند کو حاصل کر سکے گا، قابلیت اس کو ملے گی، ایوارڈ اس کو ملے گا. کوئی کہہ دے کہ نہیں میں تو پابندی کے ساتھ میں خانقاہ گزارتا ہوں، اور یہ تو کام مجلس سے کروا لیتا ہوں، اپنے گھر پر بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں پر بھی چل جاتا ہوں، یہ سب کر لیتا ہوں، اور پھر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اٹینڈنس والا ہے ابھی، اسی کے اوپر تجھے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ اس اٹینڈنس کے ذریعے سے اب تجھے اپنی قابلیت کا اور اپنے مجاہدے اور اپنی ریاضت کا اور پھر اپنی صلاحیت کا ثبوت دینے کے لیے انڈیویجول، انفرادی طور پر، پرسنلی تجھے اپنا انٹریسٹ بھی ضروری ہے. سمجھ میں؟ اس کے لیے ٹیوشن، اس کے لیے پڑھے لکھے بچوں کی صحبت، اس کے لیے اور پھر کیا کہنا چاہیے اسپیلیمنٹ، اور اس کے لیے اور تیاری، وہ ایک الگ محنت ہے. اسی طریقے سے میرے بچوں یہ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا ایک نظام جس آسانی اور سہولت کے ساتھ تم کو ہم کو دے دیا گیا غریب نواز کے کرم سے، اس کو ہی اگر یہ سمجھ لے نہیں میرے اٹینڈنس سے کامیاب ہوگا وہ نہیں، تیرا پرسنل انٹرسٹ بھی وہاں پر، تیری صلاحیت بھی تجھے اس منزل پر پہنچائے گی. اولیاء کرام
اپنے ذاتی محنت اور اپنی ذاتی لگن اور اپنی ذاتی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ میں ان کے راتوں کا انداز الگ، ان کے دن کے اجالوں کا انداز الگ، اجتماعی نظام الگ تھے، لیکن انفرادی طور پر ان کی ریاضتیں اور مجاہدے اور اپنے انفرادی طور پر ان کی محنت اور مشقتیں ان کے لیے ولایت کے درجے تک پہنچائی ہے انہیں، اس کے اوپر ان کو وہ منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اگر کوئی صرف اپنے اٹینڈنس کے اوپر یہ سمجھے کہ اٹینڈنس میرا پورا ہے، مجھے تعلیم کی ضرورت نہیں اور ٹیوشن کی ضرورت نہیں، انفرادی طور پر پڑھنے کی پرائیویٹ اسٹڈی کی ضرورت نہیں، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ تو کر لیتا ہوں میں، باقی اٹینڈنس نہیں، ہمارے معاملات میں تہجد قضا نہیں کرتا، عوامی بھی پڑھ لیتا ہوں، روزانہ کے قرآن کے 3 پارے بھی پڑھتا ہوں، اور وہ خانقاہ کو جانا نہیں ہوتا، وہ پیر صاحب جو بولے وہ روزانہ 1 گھنٹہ خانقاہ میں دینا وہ نہیں ہوتا، اور یہ خانقاہ کے تقاضے یہ نہیں ہوتے، تو وہ اسٹوڈنٹ وہ ہے کہ جو خالی اٹینڈنس کو اگر سمجھے تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو اٹینڈنس کو بیکار سمجھے، یہاں پر ایبسینٹ رہے اور کلیور اسٹوڈنٹ بھی رہے، اگر اٹینڈنس نہیں ہوگی تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے اٹینڈنس بھی ضروری ہے، اسی کے ساتھ وہ تیاری بھی اس کے لیے ضروری ہے، تبھی تو پھر کامیابی کا رزلٹ اس کو ملے گا، تبھی تو اللہ اس کے محبوب کی خوشنودی کا رضا کا پروانہ اس کو ملے گا۔ اولیاء اکرام کی ظاہری زندگی کہ جس میں خلق کے ساتھ میں بندوں کو رب کی پہچان کروائے ہیں، اور جو جہاں کے مالک میرے آقا سے امت کو اور انسانیت کو جوڑنے کی آپ نے جو کچھ ازواج کو خانقاہوں میں اختیار کیے ہیں، واعظ و نصیحت میں کیے ہیں، بندہ نواز کے سدراز رحمت رضوان کتابیں بھی لکھی، حضور پیران پیر غوث اعظم نے بیانات بھی فرمائے، 6-6 7-7 گھنٹے کے لگاتار بیان ہوتے، 70 80 ہزار کا مجموعہ آپ کے بیانوں کے اندر میں ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ بیانات بھی تھے، تصنیفات بھی تھی، تالیفات بھی تھی، لیکن اسی کے اوپر وہ ولایت کا نور دنیا میں چمکا، یہ بات اس کے علاوہ انفرادی طور پر ان اولیاء اکرام کی زندگیوں کے اندر میں جو یہ اعلیٰ درجے کے مقامات ان اولیاء اکرام کو ملے ہیں، اس کے اندر میں ان کے ذاتی طور پر اجتماعی زندگی کے بھی مقابل میں ان کی انفرادی جو محنتیں اور کوششیں تھی، اجتماعی تو ان کے نظام اولیاء اکرام کے بڑے ہلکے ہوتے ہیں، مجمعوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، دکھتے ہیں، واعظ و نصیحت ہے، لوگوں کو قریب کر رہے ہیں، لنگر پک رہے ہیں، لنگر کھلا رہے ہیں، لیکن ان اولیاء اکرام کی ان کی انفرادی جو محنتیں ہوتی ہیں اور ان کے انفرادی جو مجاہدات ہوتے ہیں اور ان کے انفرادی جو قابلیتیں ہوتی ہیں، قبولیتیں ہوتی ہے، وہ رب سے راز و نیاز جو کرنے والے ہوتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر میں حاضر واشی کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں، وہ اولیاء اکرام کے ساتھ میں جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اولیاء اکرام کی وہ دوسرے رخ کی محنتیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ خانقاہی ظاہری نظام کو پورا سمجھ لے اور ان محنتوں سے اپنے آپ کو کیا ہے کہ خانقاہ کے مخصوص اعمال کرنے کے بعد اب تو ہماری چھٹی ہوگی، اب کیا ہے، دنیا داری ہے، دکانداری ہے، ملازمت ہے، کھانا پینا ہے، موج و مستی کرنا ہے، بس یہ کرنا ہے، وہ بھی فیل ہے، اس کو منزل نہیں ملے گی۔ اور جو یہ سوچ رہے کہ نہیں ریاضت مجاہدے، ہم مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور یہ تہجد بھی ہے، نماز بھی ہے، اعمال بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اسی کے ذریعے سے وہ ہم کو مرید بننے کی ضرورت نہیں، وہ ہم کو خانقاہ کو جانے کی ضرورت نہیں، وہ معاملات ہمیں پورے کرنے کی ضرورت نہیں اور ان نظاموں میں ہم کو چلنے کی ضرورت نہیں، تو جیسے جو اٹینڈنس سے بے نیاز ہو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو صرف اٹینڈنس کو دیکھ کر اپنی ذاتی محنت اور مجاہدے سے اپنے آپ کو دور کر لے، بس فارمیلٹیز پوری ہو گئی، اب اس سے زیادہ اپنے سے نہیں ہوتا، اس کو بھی منزل نہیں ملے گی۔ اور اولیاء جو بکمال ہوتے ہیں ان کے یہ ظاہری چیزوں کے اندر میں یہ رخ ان اولیاء اکرام کے ظاہری زندگی کا وہ لوگوں کے لیے نمونے ہوتے ہیں۔ اتنا تو کر لو، ان کا خانقاہوں میں آنا، ان کا مجموعوں کے ساتھ میں رہنا، ان کی واعظ و نصیحتیں، ان کے کتابوں کا لکھنا، ان کا افہام و تفہیم، مخلوق کے ساتھ میں ان کی رعایت، مخلوق کے ساتھ ان کا رہنا سہنا، اور پھر لنگروں کا کھانا، لنگروں میں رہنا، یہ سب کچھ، یہ ظاہری جو رخ ہوتا ہے اصل اولیاء اکرام کا، یہ بہت مخلوق کی رعایت میں بہت ہلکا کہ ہر ایک اس کی نقل کر لے، کیا کر لے؟ نقل کر لے تاکہ اصل تک پہنچے۔ یہ دوسروں کے نقل کے لیے بہت ہلکے بن کر
ان کی وہ نمازیں بھی اور ان کے دین کے اوپر چلنے کا اور ان کا یہ معاملات بھی لوگوں کے نمونے کے لیے بہت ہلکا بنا کر پیش کرتے ہیں، ہلکا بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو نقل کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو اصل اولیاء ہوتے ہیں ان کی انفرادی زندگی جو ہوتی ہے اس کے اندر میں جو ان کے مجاہدے اور جو ان کا جہاد ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ اور ان کا جہاد ہوتا ہے اپنی تمنا و خواہشوں کے ساتھ اور ان کا جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کے معاملات ہوتے ہیں اور اولیاء کے ساتھ کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ان کی انفرادی زندگی کے حالات و قواعد تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ زندگی کا اچھا اس کا پتہ عام لوگوں کو دیتے بھی نہیں ہیں وہ، بلکہ وہ تو انجانے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر کسی کو باپ کا لگ جائے، کیونکہ وہ تو راز کا معاملہ ہوتا ہے، وہ پردے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ پردہ داری نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ دکان چلانا نہیں چاہتے کہ لوگ مجھ کو ولی کہے یا میری کرامت ظاہر ہو جائے۔ تو جو کامل ہوتے ہیں وہ اپنے اور روحانیت کرتے انفرادی معاملات کو بالکل اپنے مریدوں سے بھی، خلیفاؤں سے بھی اور عوام کے نظروں سے بھی چھپائے رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ظاہر کروا دیتا ہے تو وہاں پر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کیوں ظاہر کروا دیا تو؟ میں تو چاہتا ہی نہیں تھا ان رازوں کو ظاہر کروانا، لیکن تو کیوں ظاہر کروا دیا؟ بابا قطبالدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی کہ 3 شرائط جس میں ہے وہی نماز جنازہ پڑھائے۔ شمس الدین التمش اعلان ہوا، وقت ہو رہا ہے اور بالکل وہاں پر اس حالت میں ہے کہ کون پڑھائے گا نماز جنازہ؟ تو کہا کہ یہ 3 چیزوں کا اعلان ہوا ہے، جس کے اندر میں یہ ہوگی تو وہی پڑھائے، دوسرا نہ پڑھائے۔ اعلان ہوا، سارے کے سارے علماء، مفتیان اکرام، بڑے بڑے مشائخین، لیکن کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں تو 2 نہیں، 2 دیکھتے ہیں تو 3 نہیں۔ آخر میں آپ کے خلیفہ، مسلمانوں کے حکومت کے سربراہ بادشاہ شمس الدین التمش جو آپ کا خلیفہ تھا، کہا اپنے پیر و مرشد کے پیشانی مبارک سے کفن کو ہٹایا اور بوسہ دیا، کہا کہ میرے پیر و مرشد کیوں میرے راز کو فاش کر دیے؟ آپ جانتے تھے، کوئی تو دوسرا نہیں جانتا۔ میں چاہتا کہ اسی حالت میں میں اس کو راز رکھ کر کہ کیا کہ کسی کے اثر کی سنت خزا نہ ہوئی ہو، کسی غیر محرم کو کسی لالچ کی نگاہ سے نہ دیکھا ہو، اور کوئی ایسی شرائط تھی تو کہا کہ یہ راز تو فاش ہو گیا میرے پیر و مرشد۔ اس کے چند دن کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا شمس الدین التمش کا۔ وہ راز رہتے اولیاء اکرام کے، وہ جو کامل ہوتے ہیں ان کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں، ڈھونگی پھر بن کر کہ ہم بھی تو پیر ہیں، ہم بھی تو ولی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم بھی تو اولیاء کے جیسے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیان کر لینا، یہ تقریر کر لینا، یہ ذکر کرا دینا، یہ نعت منقبتیں پڑھ لینا، درود و فاتحہ سلام پڑھ لینا، یہی اولیاء کا نظام، یہی نہیں 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 نہیں، یہ تو بہت ہلکا بنا کر وہ دیتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، لیکن ان کی انفرادی زندگی جو ہوتی ہے اور ان کے جو اللہ اس کے محبوب کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ اور پنجتن پاک کے ساتھ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جو ان کے مجاہدات ہوتے ہیں اور اس کے اندر ان کے دل کا ٹوٹنا اور ان کے مجاہدات کہ روح کے اوپر جو ان کا بوجھ پڑتا ہے وہ محنت جوہد ایک الگ ہوتی ہے اور وہ انفرادی ہوتی ہے، اس کو وہ ظاہر نہیں کرتے اور وہ ظاہر نہیں کرتے۔ وہ تو آدمی کو اپنی طلب کے ساتھ میں اس راستے کے اوپر چلے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کی صدقے میں اور پنجتن پاک اور اولیاء کی نگاہوں کے صدقے میں اس کو اس کی زندگی کے اعتبار سے طلب بھی تو ہونا کہ یا اللہ میں تیرا مقتدی بندہ بن جاؤں، یا میں غوث و خواجہ کا نام لینے کے قابل بن جاؤں، یا رسول اللہ کے نعرہ پاک کی خیرات مجھے مل جائے۔ اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے کو کیا کرنا، اتنا تو ہوتا نہیں اپنے سے، اپن جتنا کر رہے اتنا ہی کام ہے، تو یہی رستہ بند ہو گیا، اس کا رستہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بجائے یہ طلب کے ساتھ میں اللہ سے اگر مانگے تو اللہ کو تو تیری ذات کے ساتھ میں دشمنی نہیں ہوگی نا، کہ جو مانگ رہا ہے اس کو تو اپنے قرب کا راستہ کھول رہا ہے، انفرادی طور پر اس کو حوصلے اور طریقے اور علم عطا کر رہا ہے۔ اب یہ سوچے کہ وہ پیر وہ راستہ بتائے گا، وہ کبھی نہیں بتائے گا، وہ تو چھپائے گا اس کو، جو حقائق ہے اس کو تو موٹے موٹے پردے ڈال دے گا، اور کبھی کوئی رخ کسی کے اوپر کسی خاص خلیفہ اور مرید کے اوپر ظاہر بھی ہو جائے تو اس کو وہیں پر لے کو تھپڑ کر وہ بات نہیں، بات دوسری رہتی ہے، اس کو وہاں سے ہٹا دے گا توجہ، ورنہ اس کو تو وہ خدا بول لے گا، اس کو تو وہ کیا بول دے گا، وہ اس کو
کو تو کیا بول دے گا وہ؟ اس کے لیے جو کامل ہوتے ہیں وہ لوگ، تو وہ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک رخ ان کی زندگی کا وہ ہوتا ہے جو عوام کی سہولت کے لیے آسان کر کے، اب یہ آسان کو، اٹینڈنس کو سب کچھ سمجھ لیا تو اس کو کامیابی نہیں مل سکتی، بلکہ کامیابی کے لیے صرف اس کا اٹینڈنس کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذاتی صلاحیتیں، ذاتی محنتیں، کوششیں بھی ضروری ہے کہ اب وہ ذاتی کوششیں اور محنتیں اور صلاحیتیں وہ رب سے مانگنا پڑے گا، اور جستجو اور طلب کے ساتھ میں من یہدیہ الیہ ینیب، اس کو خود اپنی چاہت کے ساتھ میں، یا اللہ تو نے اتنے بندوں کو اپنا محبوب بنایا، کیا میں اس قابل نہیں ہوں؟ کیا میں تیرے محبوب کا امتی نہیں ہوں کہ تو مجھے اپنا محبوب نہیں بنا سکتا؟ ہونا چاہیے نا اپنی، تو پھر اللہ بتائے گا کہ میرے بندے اچھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جوہد و کوشش اختیار کرو ہم کو پانے کے لیے، ہم خود تمہارے لیے راستوں کو کھول دیں گے۔ راستوں کو کھولنے کا مطلب یہ کہ منزل کامیابی کی ان کو عطا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ کون عطا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگے ہی نہیں اور دل کی تمنا، بھائی اپنے سے کہا کیا اپنے کو ولی اللہ بننا ہے؟ ارے تو پھر شیطان بن کے مردود اور کافر بننا ہے تجھے؟ بعض بیچارے بے عقیدہ ہوتے ہیں، اے اتنا سب کہیں کر رہے ہیں، یہ پاگل ہو گئے بچے بولے، وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے۔ کون چھوڑا رہا ہے بابا؟ 24 گھنٹوں میں سے تو گھنٹے 1.5 گھنٹے کا نظام اپنے بچوں کو یہ ہے، باقی 23 گھنٹے تم اپنی دنیا کمانے کے لیے اپنے ماں باپ کے حقوق، اپنے بھی بچوں کے حقوق کے پورا کرنے کے لیے لگاؤ۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لے رہے ہیں نا، اب وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اوپر بدعقیدے کیا کہتے ہیں کہ خانخواہ کج بن گیا، خانخواہ کی طرف چلا گیا۔ ارے بدتمیز کے بچے خانخواہ کی طرف کہاں گیا؟ اس کو کون بلایا؟ کس نے بلایا؟ وہ تو قبولیت کے لیے بلا رہے ہیں اس کو، وہ تو احسان و کرم ہے اس کے اوپر کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی وجہ سے وہ ستھرا ہوا رہے گا، سنبھالا ہوا رہے گا، ورنہ پھر تیری کمائی کو مٹکے اور شرابوں کے اندر میں برباد کرے گا، اور بدعقیدیوں کے اندر میں زندگیاں برباد ہوگی، اس کی نسلیں برباد ہوگی۔ اس لیے اولیاء کاملین کی زندگی کا وہ رخ تو کسی کو ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ اگر کہیں پر کچھ ذرہ ظاہر بھی ہو گیا تو وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرواتے، بلکہ اس کو تو لے کو تھپیٹ کر کے، نہیں وہ تم سمجھے نہ ہو ویسا، ہاں ٹھیک ہے یہ، ہاں جو اگر وہ حقیقی روح ظاہر ہو جائے تو پھر لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ جو حقیقت کو دیکھ لے اس کے بعد میں پوری زندگی میں اگر کسی کی ولایت کے حقیقی نظام اور رخ کو دیکھنے کے بعد کبھی وہ اپنے اس ولی کے ساتھ میں ذرہ برابر میں بے گمان ہو جائے، بدگمان ہو جائے، تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اب کوئی پیر کامل ہے، اس کا کوئی رخ واقعتاً غائب کا اس کے سامنے کھل لیا، نور دیکھ لیا، وہ نور مصطفیٰ، نور اولیاء، جلوہ غوث العظم غریب نواز اگر دیکھ لیا اپنے پیر کی ذات میں، اور دل بھی مطمئن ہویا کہ نہیں یہ چیز ہے، اس کے بعد کی پوری زندگی میں اگر اس نے ذرہ برابر بھی ہوش اور بے ہوشی کی حالت میں اگر اس کامل کے ساتھ میں ذرہ برابر بے گمانی کی، میرے کام بننے کے پھر جا کے کیا فائدہ؟ جو ہو گیا ایمان چل جائے گا اس کا، کیوں کہ دیکھنے کے بعد میں اس نے حق کو پہچاننے کے بعد میں اب بدگمانی کا اس کو کوئی حق نہیں ہوگا، وہ مر جائے گا، زندگی کو قربان کر دے گا، لیکن وہ انکار نہیں کرے گا حق کا، اس کا بڑا امتحان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء کاملین اور پیران کاملین اپنے اس دوسرے روح کو حتی الامکان اپنے خاص خلیفہ و مریدوں سے بھی چھپائے رکھتے ہیں، ظاہر ہونے نہیں دیتے، تو بچے جائے کہ عوام کے سامنے اب مریدین اور خلیفہ سوچتے کہ نہیں ہمارے پیر کی بھی کرامتیں سامنے آ جانا، کرامتی بابا ہے بابا وہ، ہاں گڑگڑی بجانے والا ہے وہ، کیوں؟ اللہ سے جوڑنا ہے، اپنی ذات سے جوڑنا ہے، رہے اللہ کے لیے جو ٹھیک ہے، اور جس کو اللہ سے مطلب نہیں ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، اپنے غرض سے مطلب ہے، تو دھکا مار کے نکال، دنیا والوں کے حوالے کر دے، عامل اور موکروں کے حوالے کر دے ان کو، کیوں زبردستی کے سر میں درد پال رہا ہے؟ اس لیے حقیقت والوں کا نظام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاص الخاص، اس لیے کبھی اولیاء کے معاملات کے اندر ہم یہ دعویٰ نہیں کرنا ہم نے ولایت کے نظام کو جانتے ہیں، اولیاء کو پہچانتے، بالکل پہچان نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اپنی پہچان کرواتے ہی نہیں ہیں، پوری زندگی میں ایک آدھ کو رازدار بتا کر
ایک آدھ ذرہ برابر اپنی حقیقت اس کے سامنے کھول دیتے ہیں، جس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا اگر چھڑ بھی جائے لیکن وہ ایک جو اپنی نظر سے عقیدے سے اس کو دیکھ لے گا، کوئی رخ اس کو اللہ اس کے رسول بتا دیں گے، غوث و خواجہ بتا دیں گے، تو وہ ایسا خلیفہ اور ایسا مرید ہوگا کہ ساری دنیا اس کو کچھ بھی کہہ دے لیکن وہ تو اپنی جان کو قربان کر کے اس در کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ استقامت اس کا ثبوت ہوگا، بھگوڑا نہیں ہوگا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہ کبھی یہ، ویسا نہیں ہوگا وہ کہ جن کے اوپر اس کا رخ کھلا ہوا ہوگا۔ اس لیے بندوں کو امتحان سے بچانے کے لیے اولیاء کاملین اپنے اس دوسرے رخ کو کبھی نہیں کھولتے اور دوسرے رخ کو، تو پھر یہ حقیقت ہے عام پیران کامل کی بھی اور اولیاء کی بھی۔ تو پھر بڑے درجے کے اولیاء ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ولی کیا ہے، وہ گھوڑے پہ سواری کرے تھے، وہ شیر پر آئے تھے اور وہ کرامت ظاہر ہو گئی تھی، یہ ہو گئی تھی، یہ کوئی اولیاء کا اصل تعارف ہے؟ یہ تو اغراض اور دنیا والوں کا تعارف ہے۔ یہ ان کی کرامتوں کو سامنے رکھ کر اپنی دکان کو چلانا مقصود ہے، وہ منت و مرادوں کے نذرانے حاصل کرنا اور دنیا کمانا ان کا مقصود ہے۔ ان کے حقیقی جو نظام ہوتے ہیں وہ اپنے خاص لوگوں پر بھی مخفی رکھتے ہیں، کیونکہ اس سے آگاہی نہیں، کیونکہ وہ ایک راز ہوتا ہے۔ اس لیے ولایت کے نظام پر چلنے والے میرے بچوں، اگر تم ہم سے وابستہ ہے خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی سے، تو اپنے لیے بھی یہ دو رخ بناؤ۔ ایک تو ظاہری چیزوں کے اندر میں، خانقاہوں کے اندر میں آنا، مجلسوں کے اندر میں جڑنا، ان نظاموں میں خوب چلنا، یہ تمہارا اٹینڈنس ہے۔ اٹینڈنس کے بغیر بھی تم کامیاب نہیں، اور صرف اٹینڈنس سے کامیابی نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ ایک دوسرا جو رخ تمہاری زندگیوں کا اپنے انفرادی طور پر ہونا چاہیے، وہ رب سے مانگ کر بھیک مانگو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، غوث و خواجہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، کیا مجھے بھی تو محروم رکھے گا، مجھے بھی تو خود کے راستے پر آگے بڑھا، اپنے محبوب کے چاہت اور میرے محبوب کے چاہنے والوں میں میرا بھی تو شامل فرما، مجھے بھی تو غوث و خواجہ کے اثر خیرات عطا فرما، مجھے بھی تو اولیاء کی نگاہ کرم کی خیرات اور بھیک مجھے عطا کر۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ جب قبولیت ہو جائے گی تمہاری دعا کی، تو پھر تمہاری زندگی کے بھی دو رخ، ایک ظاہر میں ایسا اٹینڈنس کا، استقامت کا ہوگا کہ شہر میں ہو اور خانقاہ کو نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ گھر میں میت کو رکھے گا لیکن خانقاہ کی حاضری دے گا، اس لیے کہ میرا مقصد ہے یہ۔ گھر میں شادی اور بیاہ ہے، کہے گا کہ نہیں یہ وقت تو میرے خانقاہ کا ہے، جائے گا کیونکہ اٹینڈنس والا ہے، وہ آبسنٹ نہیں کرے گا وہاں پر۔ اور اس کے بالمقابل بس اتنا ہی کافی ہے، یہ کر لینا اور کیا کرنا، نہیں، وہ بھی کامیابی تک نہیں پہنچے گا۔ اس کے علاوہ وہ پھر وہ بھیک اور راستہ مانگ کر انفرادی طور پر وہ انڈیویجول اور اپنی تنہائیوں کے اندر میں یاد مصطفیٰ، یاد رب خدا، اور پھر جتنی اس کو توفیق ملتی چلی جائے گی، ہر ایک کو اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ راستہ متعین کرے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر اس کے لیے راستہ اللہ کھولے گا اپنے قرب کا۔ یہ ولایت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان دونوں راستوں پر استقامت کے ساتھ میں چلنے کی اور ہمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے منزلوں کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرو، یہ دونوں چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ایک تو اٹینڈنس کا نظام ہے خانقاہ کے نظام میں، یہ منیمم درجے میں ہے، اگر یہاں پر کم ہو جائے تو تمہاری قابلیتیں تمہارے منہ پر بانٹ جائے گی، فیل ہو جاؤ گے، اٹینڈنس کے بغیر ناکام ہو جائے گے نا۔ اسی طریقے سے اٹینڈنس تو پوری ہے لیکن وہ تمہاری انفرادی محنت جو تمہیں ایگزام میں کامیاب کرائے گی، اس میں بھی اگر کم ہے، انڈیویجول انفرادی طور پر تمہاری فکریں نہیں ہیں، تو بھی تم اٹینڈنس کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، ایک تو تم کو اہتمام کرنا ہے ان اجتماعی نظاموں کے اندر میں، اور دوسرے اپنے انفرادی طور پر اللہ کے قرب اس کے محبوب کے نالے پاک تک پہنچنے اور اولیاء کی محبتوں کے اس مقام پر پہنچنے کے لیے وہ دوسرا رخ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ مجاہدے والے راستے کو اختیار کرنا کہ جس میں تہجد بھی ہے، جس میں آہوزاری بھی ہے، راتوں میں جاگنا بھی ہے، اور اللہ سے باتیں کرنا بھی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی محبت میں رونا بھی ہے، اور اہل بیت اور پنجتن پاک کی محبت میں رونا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملے گی توفیق، وہ بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں جیسے پرندے کے دو پر اگر ہو تو پھر یہ ہوا میں پرواز کرے گا، ایک پر اچھا اور ایک پر کمزور تو دبک کر گر کر کسی کتے کے حوالے، کسی بلی کے حوالے ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کبوتر کا ایک پیر پر کمزور کیا ہوگا؟ اڑنا تو دور کی بات ہے، کتے کی غذا یا بلی کی غذا بن جائے گا، بدعقیدہ اور بے عقیدہ بن جائے گا وہ۔
اس لیے میرے بچوں ان دونوں چیزوں کو اس کے پورا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.